پاک کلام میں سے اعمال کی کتاب اس کا 17واں باب 22ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، پالوس نے ارگپوس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے اتھینے والو، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو۔ چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے۔ بس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو، میں تم کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، کیا وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھ سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج یہ ہمیں موقع بخشا کہ ہم اکٹھے بیٹھ سکیں اور خدا کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھ سکیں۔ پاک کلام میں سے جو حوالہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے تلاوت کیا گیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جب خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر اٹھائے ہوئے کچھ سال ہو چکے تھے، اور یہ پالوس پہلے کلیسیا کے خلاف تھا، اور یہ کلیسیا کے لوگوں کو مارتا پیٹتا اور ان کو اذیت دیتا تھا، اور ان کو گھروں اور عبادت خانوں سے کھینچ کر لے جاتا، اور ان کو بعض کو قتل کرواتا اور بعض کو زخمی اور بعض کو قید کرواتا تھا۔ اور یہ دمشق کے راہ پر جا رہا تھا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے چگرد چمکا، اور اس نور میں سے یہ آواز آئی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ اس نے کہا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ تیرے لیے پینے کی آر پر لات مارنا مشکل ہے۔ پینا سمجھتے کس کو کہا جاتا ہے؟ جو گدھے ریڑھی میں جوتتے ہیں لوگ، اور جو گدھے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے لات مارنے کی، اور جب گدھا لات مارتا ہے تو جو گدھے کا مالک ہوتا ہے اس نے ایک اس طرح کا ڈنڈا رکھا ہوتا ہے اور اس کے آگے اتنی لمبی آر لگائی ہوتی ہے، اور جب وہ لات مارتا ہے تو وہ آگے کر دیتا ہے، اس کی ٹانگ میں وہ جب جو آر ہوتی ہے یا وہ جو سوئی ہوتی ہے وہ جب چبھتی ہے تو پھر دوبارہ وہ لات نہیں مارتا، اس کو پینا کہتے ہیں۔ تو کتاب مقدس میں اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے پالوس سے کہا کہ اے سول، پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے، اور اس سے کہا کہ اٹھ اور فلاں جگہ پر چلا جا، اور وہاں ایک شخص ہوگا جو تیری خدمت کرے گا۔ اور 3 دن تک پالوس روزے اور دعا میں رہا، اور پھر اس کے بعد حننیہ نام ایک شخص تھا جو خداوند کا شاگرد تھا، وہ آیا اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے، اور اس کے بعد وہ روح القدس سے بھر گیا اور انجیل کی منادی کرنے لگ گیا۔ اور یسوع نے اس کو کہا کہ دیکھ، میں تجھے جتا دیتا ہوں کہ تجھے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو یہودیوں کے لیے، غیر قوموں کے لیے، حاکموں اور بادشاہوں کے لیے میرا نام ظاہر کرنے کا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ اور بہت جگہ پر پالوس نے بادشاہوں کے سامنے کلام بیان کیا، بہت جگہ پر پالوس نے حاکموں کے سامنے کلام بیان کیا، بہت ساری جگہوں پر پالوس نے ان کے دیوتاؤں اور دیویوں اور ان کے مندروں میں جا کر کلام بیان کیا۔ اب یہ جو واقعہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے،
یہ ایک علاقہ ہے جس کا نام اتھینے ہے۔ لکھا اے اتھینے والوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو، کیونکہ اس دور کے جو لوگ تھے وہ دیوتاؤں کی بڑی قدر کرتے تھے، وہ دیوتاؤں کو خدا مانتے تھے، اور جب بھی وہ اپنے عبادت خانہ میں جاتے یا اپنے مندر میں جاتے تو سر زمین پر اس بت کے سامنے ٹیک دیتے تھے، اور اسے خدا، جس طرح ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں ویسے یہ دیوتاؤں کو اس وقت سجدہ کرتے تھے۔ اور پالوس ہمیشہ انجیل سنانے کا ایک فن رکھتا تھا، اور پالوس نے انجیل سنانے کے لیے جو فن وہاں پر استعمال کیا وہ یہ کیا کہ ان کے مندر میں گیا، اور ان کے مندر میں مختلف خدا تھے، اور ان کے مختلف خداؤں کے آگے قربان گاہ بنی ہوتی تھی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کو خدا مانا جاتا ہے اس کے سامنے قربان گاہ بنائی جاتی ہے اور اس پر قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پالوس نے ان کے معبودوں اور عبادت خانے میں سیر کرتے ہوئے اور غور کرتے ہوئے ایک قربان گاہ پائی جس کا نام لکھا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے۔ تو پالوس نے وہاں سے بات شروع کی کہ جس خدا کو تم نامعلوم کہتے ہو میں اسی کی تم کو خبر دینے کے لیے آیا ہوں، جس کو تم نامعلوم سمجھ کر پوجتے ہو، آج سے تم اس کو معلوم کر کے اس کو پوجو گے اور اس کی بندگی کرو گے اور اس کی عبادت کرو گے۔ اب ہر زمانے میں لوگوں کا ایک تصور رہا ہے، ہر زمانے میں لوگوں کا خدا کے بارے میں ایک خیال رہا ہے کہ خدا اس طرح کا ہے۔ اب جب ہم سکھوں کے پاس جاتے ہیں تو سکھوں کے نزدیک جو ان کا خدا ہے ان کا سکیچ خدا کے لیے فرق ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو گرو نانک بابا ہے ہمارے لیے یہ سب سے بڑا اور اہم خدا ہے اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، اور اسی طرح جو ہندو ہیں ان کے لیے الگ خدا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کوریا کے ملک میں جاتے ہیں یا جاپان کے ملک میں جاتے ہیں ان کے لیے خدا الگ ہے۔ ہر مذہب میں، ہر قوم میں اور ہر قبیلے میں خدا کو ماننے کا مختلف طریقہ رہا ہے، لیکن آج جس طریقے پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں پہلے نمبر پر وہ خدمت لیتا نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جب میں کسی مشکل میں پھنس جاتا ہوں تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے جو ہاتھ بڑھا کر مجھے وہاں سے نکال لیتا ہے میرا خدا وہ ہے، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے خدا کی مدد کروں، لیکن خدا اس قابل ہے کہ جب میں کسی مصیبت میں گر جاتا ہوں یا کسی مشکل میں پھنس جاتا ہوں تو میرا خدا مجھے میری مشکل سے، میری مصیبت سے اور میری پریشانی سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ایسے خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے جس کو ہمیں دھوپ میں بھی کرنا پڑتا ہے، جس خدا کو ہمیں چھاؤں میں بھی کرنا پڑتا ہے، جس خدا کے سر پر دوپٹہ بھی دینا پڑتا ہے، جس خدا کو نہلانا پڑتا ہے، جس خدا کو ہر سال چینج کرنا پڑتا ہے، اس کو رنگ کرنا پڑتا ہے، پینٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس خدا کو ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے۔ ایسے خدا کو ماننے سے میں منکر ہوں۔ میں اس خدا کو ماننے کی بات کرتا ہوں جس نے آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کر دیا۔ یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے لیکن اس کے نیچے یہ پلر ہیں اور سائڈ پر دیواریں ہیں، تب یہ چھت کھڑی ہے۔ اس کے پلر بھی نکال دیں اور اس کی دیواریں بھی نکال دیں، یہ چھت 1 منٹ میں نیچے آ جائے گی۔ لیکن آسمان کا خدا جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ بڑا قدرت والا خدا ہے، اور اس نے آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ زمین جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ بائبل مقدس میں زبور 24 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا نے زمین کی بنیادوں کو سلابوں پر رکھا ہوا ہے۔ تو میرا اور آپ کا خدا طاقتور ہے، صاحب قدرت ہے، اور اس خدا نے زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پانی کے اوپر کوئی بھی بلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکتی، پانی کے اوپر کوئی بھی چیز ٹھہر نہیں سکتی، لیکن میرا اور آپ کا خدا طاقتور خدا ہے، قدرت والا خدا ہے، صاحب جنگ خدا ہے، یہوہ اس کا نام ہے، وہ بالذات الحیات ہے، وہ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اس کو زندگی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں سے زندگی نکلتی ہے اور ہمیں ملتی ہے۔ اور کتاب مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا،
نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھ سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس دیتا ہے۔ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس خدا کے ہاتھ میں میرا دم ہے۔ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس خدا کے ہاتھ میں یہ قدرت ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کسی کو زمین پر بھیج دیتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ اپنی قدرت سے اس شخص کو واپس بلا لیتا ہے۔ تو ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے خدا کے بارے میں ہمارا ویژن بالکل صاف اور کلیئر ہونا چاہیے کہ کس خدا کو ہم مانتے ہیں۔ ہم آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ زمین جس پر ہم کھڑے ہیں یہ فضا میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی خلا ہے اور اس کے نیچے بھی خلا ہے، اور اس کو قدرت والا خدا سنبھالے ہوئے ہے۔ اس لیے ہم ایسے خدا کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ کمزور خدا نہیں۔ جب اس نے پانی کو حکم دیا، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں 2 حصے جو ہے وہ پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے، یعنی خشکی جو ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے، بہت کم ہے، لیکن پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور سمندر جو ہے سطح زمین سے ہزاروں فٹ اونچا ہے، لیکن وہاں پر وہ سمندر کا پانی بالکل ٹھاٹھے مارتا ہوا کھڑا ہے، لیکن وہ ادھر نہیں آ سکتا، کیونکہ خدا نے اس کو کہا کہ پانی ایک جگہ پر جمع ہو جائے اور زمین پر خشکی نظر آئے، اور وہ ایسا ہی ہوا۔ خدا جس کو ہم مانتے ہیں اس کو کچھ بنانے کے لیے مٹیریل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر میں نے کتاب کی جلد کرنی ہے یا آپ میں سے کسی نے کتاب کی جلد کرنی ہے تو ہمیں گتے کی ضرورت ہے، ہمیں دھاگے کی ضرورت ہے، ہمیں امری کی ضرورت ہے، اور ہمیں اور بہت ساری چیزوں کی آر کی ضرورت ہے، لیکن خدا نے جب کسی بھی کام کو کرنا ہے اس کو مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، پالوس کہتا ہے، چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربانگاہ میں جس پر لکھا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے، جس کو تم بغیر معلوم کیے ہوئے پوچھتے ہو، میں تم کو اسی کی خبر دینے آیا ہوں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور اس کے بعد زمین پر آدم کو بنایا اور باغ عدن لگایا۔ باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو رکھا اور ان کو کہا کہ باغبانی اور نگہبانی کرنا، لیکن آدم اور حوا باغبانی اور نگہبانی کرنے میں کمزور ہوئے۔ شیطان نے حوا کو ورگلایا، حوا نے نافرمانی کی اور آدم سے بھی نافرمانی کروائی، اور جب نافرمانی ہو گئی اس کے بعد خدا کی پاکیزگی اور راست بازی اور سچائی کا یہ تقاضا تھا کہ کوئی بھی شخص جو گناہ گار ہے وہ باغ عدن میں ٹھہر نہیں سکتا۔ خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے باہر نکال دیا، چونکہ خدا بنی نوع انسان کے ساتھ محبت کرتا تھا، خدا انسان کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے خدا نے اسی وقت وعدہ کیا کہ وہ عورت کی نسل میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ دے گا، اور وہ میرا اور آپ کا مبارک خداوند یسوع مسیح ہے۔ لیکن اس سے پہلے خدا نے جب آدم کو باغ عدن سے نکالا تو زمین پر نظر کی تو زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی۔ خدا نے نوح کے دور میں نوح سے کلام کیا اور کہا کہ کشتی بنا، جو لوگ اس کشتی میں آ جائیں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو لوگ کشتی میں نہیں آئیں گے وہ برباد ہو جائیں گے۔ جب نوح کشتی تیار کر رہا تھا تو لوگ نوح کا تمسخرہ اڑاتے تھے، نوح کا مذاق اڑاتے تھے، نوح کو مذاق کا حصہ بناتے تھے اور اس کو بے عزت کرتے تھے، لیکن نوح خاموش بن کر اپنا کام کرتا رہا۔ اور جب کشتی تیار ہو گئی تو نوح اور نوح کا خاندان اور تمام جانور کے ایک ایک جوڑا کشتی میں آئے، اور اس نے خدا نے باہر سے دروازے کو بند کر دیا، طوفان آیا اور ساری دنیا کو بہا کر لے گیا۔ اور جب ساری دنیا کو بہا کر لے گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خدا نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی نکلا اور زمین کے سوتے پھوٹ نکلے اور زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب پانی گھٹنا شروع ہوا، پانی سوکھ گیا، خشک ہو گیا، کشتی کھولی اور دنیا پھر بڑھنا شروع ہو گئی، اور پھر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی۔ اور جب پھر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی تو سدوم اور عمورہ کے دور میں آ کر خدا نے سدوم اور عمورہ پر آسمان سے آگ اور گندک نازل کر کے ان کو برباد کر دیا، اور لوط اور اس کی بیوی جو تھے اور اس کے بچے وہ راست باز مانے گئے۔ لیکن خدا نے کہا تھا کہ جب اس شہر سدوم سے تم نکلو گے تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، لیکن لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور آج تک
वो नमक का सतून वहाँ पर बन गई है। बताने का मतलब ये है कि खुदा मुख्तलिफ कौमों और कबीलों से वादे करता आया और उस वादों को पूरा करने के लिए खुदा ने नबी भेजे, पैगंबर भेजे, खुदा ने कलाम नाज़िल किया ताकि लोग कलाम को सुने, तौबा करें, निजात पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो। लेकिन कोई भी शख्स इस काबिल ना रहा। उसके बाद खुदा ने अब्राहम को चुना और अब्राहम के वसीला से खुदा ने फिर इसहाक और यकूब और उसके 12 बेटे और 12 बेटों में से यहूदा को चुना और यहूदा को आगे बरकत दी और यहूदा की नस्ल में से दाऊद को चुना और दाऊद की नस्ल में से आगे नस्ल चलाई और दाऊद की नस्ल में से आकर मुकद्दसा माँ मरियम और खुदा और मुकद्दस यूसुफ को चुना और उनमें से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए जो मेरे और आपके निजात दहिंदा है। और जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे तो उस वक़्त पाक कलाम में लिखा हुआ है कि यूसुफ जो था वो अपनी बीवी मरियम को चुपके से छोड़ देने का इरादा कर रहा था, लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कलाम किया और कहा कि तू अपनी मगेतर मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो सो मेरे और आपके गुनाहों का जो निजात दहिंदा है वो मेरा और आपका मुबारक खुदावंद यीशु मसीह है। और जो लोग उस पर ईमान लाते हैं वो निजात पाते हैं, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाते वो निजात से महरूम रह जाते हैं। किताब मुकद्दस में जब हम अमाल की किताब को पढ़ते हैं तो अमाल की किताब में लिखा हुआ है, अमाल 3 बाब और 19वीं आयत, बस तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इसी तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। जब इंसान तौबा करता है और रजू लाता है, यीशु पर ईमान ले आता है, फिर उसके गुनाह मिटाए जाते हैं और वो फिर खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन जाता है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि लेकिन 11वीं आयत में कि लेकिन वो अपनों के घर आया लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए। जो लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ उसको दे देते हैं, यीशु मसीह के वसीला से वो फिर खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन जाते। इसलिए जितने लोगों ने तौबा कर ली है उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनके लिए लाजम है कि वो अपने ईमान में तरक्की करें, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि जब तक हम खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं उस वक्त तक हम बच्चे रहेंगे। और फिर जाकर यहूदा के ख़त में लिखा हुआ है, आए अज़ीज़ों अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करते जाओ। और फिर किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखो। इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग तौबा कर चुके हैं और जो लोग ईमान ला चुके हैं वो ईमान पर कायम रहें, साबित कदम हों और ईमान में तरक्की करें, मजबूत हों। जिस तरह एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो सिर्फ पैदा ही नहीं होता, पैदा होने के बाद वो परवरिश पाता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता, फिर वो जवान हो जाता है और जब जवान हो जाता तो फिर उसके कंधों पर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है। इसी तरह जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ईमान में तरक्की करें। और जिन लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जिन लोगों ने अपना आप यीशु को नहीं दिया, और यीशु को देने का मतलब ये है जैसे धोबी के हाथ में जब हम गंदे कपड़े देते हैं तो धोबी क्या करता है, उनको साफ करके धो के फिर हमें वापस कर देता है और वो कपड़े देखने में भी अच्छे लगते हैं और पहनने में भी अच्छे लगते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी गंदी और घनौनी और नापाक ज़िंदगी यीशु को देंगे तो यीशु इस ज़िंदगी को धोकर पाक और साफ करके फिर हमें दे देगा। किताब मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने बर्रा के खून से धोकर अपने जामे सफ़ेद किया, और जो लोग बर्रा के खून से धुल जाते हैं उनके गुनाह मिटाए जाते हैं। वो इस लायक होते हैं कि वो खुदा को बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। इसलिए जितने लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया उनके लिए मौका होगा कि वो अपनी ज़िंदगी यीशु को दें। और मज़ीद सवाल जवाब के लिए, मज़ीद गुफ्तगू के लिए आप इबादत के बाद मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।